جس کو ہائر کیا گیا وہ اینٹی نیوکلر ہے، وہ نیوکلر ویپن کے خلاف ہے. اسی لیے آج پاکستان کے اسٹیٹ کو، پاکستان کی 22 کروڑ قوم کو جو بائیڈن نے کھڑے ہو کر یہ کہا ہے کہ پاکستان سب سے خطرناک ملک ہے، تو پاکستان اگر خطرناک ہے، پاکستان کل بھی خطرناک تھا تمہاری لیے، پاکستان آج بھی تمہاری لیے خطرناک ہے. تم ہماری تاریخ یاد رکھو، جس طرح تمہاری افغانستان میں قبرستان بنا، انشاءاللہ پاکستان میں بھی تمہارا قبرستان بنے گا. آپ کا جب دل چاہے آپ وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کے بدماش بن جائیں، نہیں بھائی، ایسا کچھ نہیں ہے. ہم نے تو پہلے ہی آپ سے کہا ہے 3 گدھوں کا علاج کرنے نکلے ہم، 2 گدھے ہم نے نمٹا لیے، 1 گدھا رہ گیا ہے. 3 ایڈیٹس اور 3 ڈنکیز، ایک عمران خان، دوسرا ٹرمپ، انشاءاللہ تیسرا نمبر مودی کا بھی آئے گا. ہم کسی سے لڑائی نہیں چاہتے، برابری کی سطح پہ تعلق چاہتے ہیں، مگر اگر آپ ہمارے ایمان کو، ہماری زمین کو، ہمارے اسٹیٹ کو، ہماری ریاست کو، ہمارے ایٹمی اثاثوں کو چیلنج کریں گے تو پوری امت مسلمہ یاد رکھے اچھی طریقے سے، امیر المؤمنین ملا عمر نے جو امن کا پیغام دیا تھا وہ آج بھی اس دنیا میں نافذ ہو کر رہے گا. آپ کا جب دل چاہتا ہے آپ اس قوم پہ بمبارڈمنٹ شروع کر دیتے ہیں. آپ کا جب دل چاہتا ہے، آپ کا دل چلا 8 سال پہلے آپ نے 72 حافظ قرآن ڈرون مار کے شہید کیے، پھر آپ معافی مانگنے آ جاتے ہیں. ساری قربانیاں آپ چاہتے ہیں کہ داڑھی اور پگڑی والا دے اور عیاشی آپ ہمارے نام پہ کریں، یہ ممکن نہیں ہے. امریکہ کو 2 ٹوک سرزمین پاکستان سے جواب جائے گا انشاءاللہ، اور اگر آپ نہیں دیں گے تو انشاءاللہ یہ ساری جماعتیں جو جمہوری نظام کی حامل ہیں وہ ضرور بھرپور طریقے سے دیں گی. پاکستان میں آپ آئے دن یہ جلسے جو ہو رہے ہیں آپ عمران خان کے دیکھ رہے ہوں گے. اب یہ جلسے جو یہ کر رہے ہیں اور ریاست کے خلاف ماشاءاللہ گفتگو بھی کرتے ہیں. ابھی وزیر اعظم صاحب نے بھی بتایا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میری تو حکومت بالکل صحیح نہیں چل رہی تھی، کل بیان بھی دیا انہوں نے. آپ مجھے یہ بتائیں، بار بار ہم سب کو تانے دیتا ہے موروثی سیاست، موروثی سیاست. بھائی آپ بھی موروثی سیاست کریں، ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے، مگر آپ پہلے دنیا میں جہاں جہاں آپ کے بچے ان کو گن لیں اور ان کی ناظرہ میں انٹری کرائیں، اس کے بعد آپ موروثی سیاست کریں. مگر اگر آپ کو آپ کے بچوں کی تعداد معلوم نہ ہو تو اس میں نادرہ کی انٹری نہ ہو تو ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. آپ بچے گنے، آپ ہمیں تانے دے رہے ہیں. آپ نے کہا اس دن کہ مولانا صاحب کا بیٹا وزیر سیاست میں ہے، پارلیمنٹ میں، پھر بلاول کے لیے کہا، میری لیے بھی بکواس کیا آپ نے کراچی میں. کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم سیاست میں ہیں، اپنے میرٹ پہ آئے ہیں. آپ اپنے بچے گن لیں، جتنے ہیں پورے لے آئیں، آپ ان کو بھی لے آئیں موروثی سیاست میں. مگر اگر آپ کو اپنے بچوں کا معلوم نہیں تو میرا تو کوئی قصور نہیں ہے. اور یہ میں نے نہیں کہا ہے، آپ کی سابق اہلیہ نے کتاب میں لکھا ہے. ایسا بھی نہیں کہ مجھے کسی نے کہا ہو تو میں نے بتایا، آپ کی سابق اہلیہ نے کتاب میں لکھا ہے کہ آپ کے بڑے بہت سارے بچے ہیں. اب وہ بچے کون سے، پتہ نہیں غیر سیاسی ہیں، من کے سچے، یہ تو مجھے نہیں معلوم. دوسری آخر میں یہ گفتگو ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ رفاقت جو ہے وہ نسبتاً دوسری نسل ہے. اب
بعض دفعہ میں ماحول دیکھتا ہوں کچھ احباب کا تو مجھے ان پہ افسوس ہوتا ہے. آپ کے پاس بہت قیمتی چیز ہے. آج آپ کے پاس لیڈرشپ موجود ہے اور آپ اس کی قدر کریں. آپ کبھی یہ سوچیں کہ ہمارے اسلامی نظام، اسلامی مسائل جو پارلیمنٹ میں اکثر آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، اگر ہم دینی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ نہ ہوں، ہم میں ہم آہنگی نہ ہو، ہم میں رابطہ نہ ہو، تو آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ کے پاس لیڈرشپ نہ ہو تو آپ کی معاشرے میں کیا اصلاحات ہوں گی. بہت سارے میں نے ابھی کرائے کے مولوی دیکھے ہیں، ایک دو جو آج کل پاکستان میں گھومتے پھرتے ہیں، آدھے پاؤں سے زیادہ ان کے قبر میں ہیں، مگر ان کو مستی بڑی ہے. یعنی اس عمر میں آدمی کہتا ہے یار میں ٹوپی تسبیح کی اور کاجل کی دکان لگا لوں، وہ پھر بھی باہر نکلے ہیں. مستی ہے ان کو. مستی وہ نہیں ہے ان کو. مستی اصل میں یہ ہے کہ قائد اعظم کی مستی ہے. وہ ان کی تصویریں بڑی خوبصورت لگتی ہیں ان کو. تو آپ آج جہاں کھڑے ہیں وہ ایک بہت بڑا مقام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولانا صاحب کی محنت حد سے زیادہ ہے. سفر بھی ہے اور صحت بھی خراب کی. میں نے کافی قریب سے ان کے ساتھ وقت گزارتا ہوں. صحت بھی ایسی نہیں ہے، مگر پھر بھی وہ آپ کے ساتھ اپنا رابطہ اور سب کچھ رکھتے ہیں. جو آپ کے سامنے لوگ کھڑے ہیں، صرف یہ سوچ کے آپ سوچئے گا کبھی کہ آج آپ کے پاس مولانا صاحب ہیں، خدا نہ خواستہ کل آپ کے پاس ہی نہیں ہوں گے تو آپ کیا کریں گے. یہ بہت میں نے آخری میں مجھے نہیں کہنا تھا آج سب، مگر میں آپ لوگوں کو آج یہ کہنا چاہتا ہوں. آپ تمام اطراف میں پاکستان میں گھوم کے دیکھ لیں، چاہے اچھے فیصلے کیے ہوں یا غلط فیصلے ہوں، برے ہوں، مناسب ہوں نہ ہوں. آپ کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے مولانا صاحب کی کسی پالیسی سے، کسی چیز سے، مگر بڑی بڑی جو چٹانیں آپ کے اوپر اور آپ کی جماعت اور اسلامی شاخ کے اوپر آ رہی تھی، ان کو دیوار بن کے روکا تو اسی شخص نے روکا. اب آپ کے پاس وہ وقت ہے کہ جتنے دن وہ یہاں موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اور ساری مستیاں جو آپ لوگوں کو بھی آج کل ہیں وہ انہی کی وجہ سے ہیں. سب جتنے بھی آپ کے ایم این اے، ایم پی اے، منسٹر ہیں، وہ اچھی طرح یاد رکھیں جتنی آپ کی مستیاں ہیں مولانا صاحب کی وجہ سے ہیں. اور دوسرے جتنے بیٹھے ہیں ہم سمیت، جب لیڈرشپ کا فقدان ہوتا ہے تو پھر آپ کو اس کی اہمیت کا بعد میں اندازہ ہوتا ہے. تو کسی کے جانے کا انتظار نہ کریں، اس کی زندگی میں اس کی قدر کرنا سیکھیں. یہ آپ سب کے لیے ہے، اس لیے کیونکہ میں نے بڑا اچھا وقت گزارا ہے، آئندہ بھی گزاروں گا. لڑتا جھگڑتا بھی ہوں ان کے ساتھ، سنتے بھی ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، شفقت بھی کرتے ہیں، دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، سب کچھ ہیں. مگر بہرحال آپ کو اس معاملے کے اندر اپنے آپ کو بڑا فرم رکھنا پڑے گا کہ جمعیت علماء پاکستان وہی ہے، جمعیت علماء اسلام وہی ہے جس کی قیادت مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں. اس میں آپ کے پاس دوسرا آپشن ابھی کوئی نہیں ہے. تو جو ڈبے کرائے کے لے کے گھوم رہے ہیں، اول تو اگر آپ کی گلی میں پہلے آئیں، میں نے کراچی میں کہا تھا ان کو ٹھڈے مار کے باہر کریں. اور اگر وہ آپ کی مساجد اور مدارس میں خطاب کرنا ہے، ان کو اتار کے وہاں سے بھی باہر پھینکیں. کیونکہ اگر لیڈرشپ کے اندر ہاں اور نہ آ جائے تو پھر وہ امارت کے منصب پہ بیٹھنے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے. اچھی طرح آپ یاد رکھیں، آج آپ کو میں کہہ کے جا رہا ہوں، اللہ رب العالمین مولانا صاحب کو بڑی عمر عطا فرمائے، لمبی. اس لیے کیونکہ یہ آپ کے سرمایہ ہیں اور آپ کو ان کے ساتھ اپنی پوری اب وفا کرنے کا ٹائم آیا ہے. تو اللہ رب العالمین ہمیں پاکستان کو ایک آزاد، خود مختار،
خوش اخلاق اور معاشی طور پہ مضبوط اور مستحکم اور جمہوری نظام پہ چلنے کی اس ملک کو توفیق عطا فرمائے. کیونکہ نظام تو اسی طرح ہے جس طرح میاں رضا بانی صاحب نے کہا, آج اس کو پکڑ لو تو اس کو چھوڑ دو, اس کو پکڑ لو تو اس کو چھوڑ دو. اب اگر ہم بیٹھے ہیں تو ہم سے امیدیں لوگوں کو وابستہ ہیں, مگر حکومت میں بیٹھنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے. اصل تو یہ تھا کہ اس فتنے سے جان چھوٹے, پھر بعد میں نمٹتے رہیں گے جو ہمارے پہ سامنے چیزیں آئیں گی. تو آئندہ بھی, پہلے بھی مقابلہ کیا اور آئندہ بھی انشاءاللہ مقابلہ کریں گے. آپ کے اکابر اور اسلاف نے اور ہمارے اکابر اور اسلاف نے, نواب اب کالا باغ ہو یا ایوب ہو یا یحییٰ ہو, سارے فرعونوں سے اچھی طرح نمٹا ہے. اس فرعون کو بھی اچھی طرح نمٹ لیں گے. اگر وہ اس وقت کے فرعون تھے تو یہ بھی کسی صدی کا دجال ہے انشاءاللہ. اس دجال کا بھی ہم سر قلم کریں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ جی, بہت خوب جناب شاہ اویس نورانی صاحب, اور قائد محترم کے حوالے سے انہوں نے جو باتیں کی ہیں, تو ہماری تو ہر پل یہی دعا ہے ایک ایک کارکن کی کہ اللہ ہماری زندگی میں ہمارے قائد کو دے دے اور ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر سلامت رکھے.